فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ الزلزلہ کی تفسیر ہے. ہمیں اس سورت کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھنا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سورت کے ذریعے ہم سب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہم سب لوگوں سے دنیا کی اس زندگی میں کیا مطالبہ فرماتے ہیں. یہ سورت قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت ہے. اگر ہم سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سورت کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور اس سورت کے فضائل میں بہت سی روایتیں کتب حدیث میں منقول ہیں، لیکن اکثر روایتیں سند کے اعتبار سے متکلم فی ہیں. البتہ ایک روایت ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں نقل فرمایا ہے اور محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو معتبر قرار دیا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ الزلزلہ ہے، جس کا ایک اور نام ہے سورۃ الزلزال، اور اس کو سورۃ اذا زلزلت بھی کہتے ہیں، اور احادیث میں زیادہ تر یہی لفظ آیا ہے سورۃ اذا زلزلت. تو سورۃ الزلزلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سورۃ الزلزال بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت آسان اور عام فہم جو لفظ ہے سورۃ اذا زلزلت بھی کہہ سکتے ہیں. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت یہ آدھے قرآن کے برابر ہے. یہ اسی طرح ہے جیسا کہ بعض روایتوں میں کہا گیا تھا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورہ کافرون 1/4 1/4 قرآن کے برابر ہے. تو اسی طرح اس روایت میں تذکرہ ہے کہ سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے. گویا کہ کسی نے اگر مختصر وقت میں سورہ اذا زلزلت کی تلاوت کر لی تو آدھے قرآن کی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول اور ایک روایت نقل کی ہے جس میں ربع القرآن کہا گیا ہے کہ 1/4 قرآن کے برابر ہے. بہرکیف ان تمام روایات سے قدر مشترک اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سورت خصوصیت کی حامل ہے اور فضیلت کی حامل ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے سنن ابو داؤد میں کہ قبیلہ جہینہ کے ایک صحابی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں آپ نے یہی سورت پڑھی۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وطر کے بعد، جیسا کہ آپ کا معمول روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی وطر کے بعد آپ رات کے آخری حصے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے بیٹھ کر، تو ان 2 رکعتوں میں آپ پہلی رکعت میں سورہ اذا زلزلت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے مسند احمد میں، اور مسند احمد کا جو نسخہ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ طبع ہوا ہے، اس میں محقق نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ ایک طویل حدیث ہے کہ ایک بڑے میاں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ قرآن ایسا بتا دیجئے، قرآن کا حصہ کہ جس کو میں یاد کروں اور اس کو حفظ جا بناؤں۔ تو آپ نے کچھ صورتیں بتائی، تو ان بڑے میاں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، یہ صورتیں تو میں نہیں یاد کر پاؤں گا۔ آپ نے پھر کچھ صورتیں بتائی روایتوں میں جن کا تذکرہ ہے۔ ان بڑے میاں نے پھر کہا میرے لیے ان کو بھی یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ نے کچھ صورتیں بتائی تو ان کے بارے میں بھی بڑے میاں نے کہا کہ یہ بھی میرے لیے مشکل ہوگا، میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، اتنا یاد نہیں کر پاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو، قرآن کریم کی ایک نادر اور جامع صورت ہے سورہ اذا زلزلت، تم اس صورت کو یاد کر لو۔ یہ ایک انتہائی عظیم الشان صورت ہے، اور اس صورت کے آخر میں جو 2 آیتیں ہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ہی شاکلہ کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ فن بلاغت کا ایک شاہکار ہے۔ عربی زبان کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے فرزدق، جس کی ادبیت اور جس کی شاعری اور جس کا فصاحت و بلاغت میں جو مقام ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ اس فرزدق کے سامنے جب یہ سورت پڑھی گئی اور آخری یہ 2 آیتیں جب اس کے سامنے تلاوت کی گئی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو اس آیت کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا یہ ادیب زمان کہ اس نے کہا بس 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 بس، ان 2 آیتوں کے بعد اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 آیتیں ہی کافی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ قرآن جو ہے واقعتاً کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق انسان کا کلام ہے، اور انسان اس کی لیول تک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بہرکیف یہ اس صورت کے چند فضائل تھے۔ جہاں تک اس صورت کے مکیہ یا مدنیہ ہونے کا تعلق ہے تو اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات اس کو مکیہ کہتے ہیں، بعض مدنیہ کہتے ہیں،
لیکن جمہور کی رائے، جن میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور اسی قول کو امام بغوی نے اور حافظ ابن کثیر نے ترجیح دی ہے۔ لہذا جب ہم نے یہ طے کر لیا اور مان لیا کہ یہ سورت مکیہ ہے، تو مکی صورتوں کے بارے میں ایک بات جو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ مکی صورتیں جو قرآن کے آخری پاروں میں چھوٹی چھوٹی آئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ کثرت سے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آخرت کے مختلف مراحل، ان مراحل کی ہولناکیاں اللہ رب العزت نے الگ الگ انداز سے اور انتہائی مؤثر اور انسانیت کو جھنجھوڑنے والے انداز سے بیان کی، اور اس سورت مبارکہ کا تقریباً وہی مضمون ہے جو پچھلے ہفتے ہم سورت العادیات کا مضمون ہم سمجھ چکے ہیں، یعنی آخرت کے مختلف مراحل کو، آخرت کے مختلف مناظر کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو ان تمام مرحلوں سے تمہیں گزرنا ہے، لہذا دنیا کی اس زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارو، غفلت میں، لاپرواہی میں مت گزارو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پھر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور قیامت کی اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ اب ہم اس سورت کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ہر ایک کے جو تفسیری مضامین ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا کے معنی جب، اور زلزلہ یزلزلو کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ہلانا، جھنجھوڑنا، اور زلزالہا یہ عربی قواعد کے اعتبار سے مفعول مطلق ہے، اور یہ تاکید کے لیے یہاں استعمال ہو رہا ہے، لہذا اس کو ذہن میں رکھ کر اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جبکہ زمین کو بری طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا، بری طرح زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ زلزلہ یزلزلو، اس کے دو مصدر آتے ہیں، زلزلتن اور زلزالن۔ قرآن میں جو مصدر آیا ہے وہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو زلزلہ یزلزلو کے معنی آتے ہیں ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اردو میں بھی جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں زلزلہ آتا ہے، زمین کے ہلنے کا واقعہ پیش آتا ہے، تو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی وہاں زلزلہ آ گیا۔ تو یہ زلزلہ جو ہے یہ یہی لفظ ہے جو اس صورت میں استعمال ہوا ہے۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو بری طرح ہلا دیا جائے گا، جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اخرج یخرجو کے معنی آتے ہیں نکال دینا، کسی چیز کو باہر کر دینا، اور اثقال جمع ہے ثقل کی، اور ثقل کے معنی آتے ہیں بوجھ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اور یہ خبریں اپنی طرف سے نہیں بتائے گی
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ آج تم اپنی خبریں اور اپنے حقائق یہ سب بیان کرو۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن کے لوگ نکلیں گے الگ الگ ٹولیوں میں، متفرق الگ الگ ٹولیوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، لہذا جس نے ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو وہاں دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برا کام کیا ہوگا تو وہ اپنے اس برے کام کو وہاں دیکھے گا۔ یہ اس سورت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب ہم ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالی زمین کے اندر ایک عظیم زلزلہ برپا کریں گے، پوری زمین کو اس طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب باہر نکل آئے گا۔ اس کا تذکرہ سورۃ الحج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا، پورے روئے زمین کو ہلایا جائے گا، وہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہے، شیء عظیم، وہ بہت عظیم شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں یہ تو جزوی ہوتے ہیں، کسی علاقے میں آ گئے، کسی ملک میں آ گئے اور تھوڑی بہت دیر کے لیے آ گئے۔ قیامت کا جو یہ زلزلہ ہوگا یہ پوری زمین کا ہوگا، پوری زمین اور پوری دھرتی جو ہے وہ بری طرح ہلا دی جائے گی اور جھنجھوڑ کے رکھ دی جائے گی۔ اور آج کا زلزلہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نقصان زیادہ ہوتا ہے، کہیں نقصان کم ہوتا ہے، کچھ عمارتیں گر جاتی ہیں اور بہت سی عمارتیں کھڑی رہ جاتی ہیں، کچھ علاقے کم متاثر ہوتے ہیں، کچھ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کوئی بالکل بھی متاثر نہیں ہوتے، اتنا ہلکا سا زلزلہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ زلزلہ ایک تو پوری دنیا کو شامل ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی اس میں بچے گا نہیں، سب کچھ زمین کے اندر کا باہر پلٹ دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ اثقال سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں تین قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ زمین کے اندر سونے اور چاندی کے جو خزانے ہیں، زمین وہ سارے خزانے باہر اگل دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، چنانچہ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے اندر سے سونے اور چاندی کے سارے خزانے باہر نکال دے گی، اور بالکل بے وقعت اور بے حیثیت وہ باہر پڑے ہوئے ہوں گے۔ جیسے آج ہم کہیں سے گزرتے ہیں اور کچرے کا اور ملبے کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں،
اسی طرح بے وقات و بے حیثیت وہ سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ذخائر وہ باہر پڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر جس نے دنیا کی زندگی میں سونے چاندی مال و دولت روپیے پیسے کی وجہ سے کسی کا قتل کیا ہوگا تو وہ افسوس کرے گا قاتل کہ یہ وہ سونا چاندی ہے جس کی وجہ سے میں نے ایک انسان کی جان لے لی، قتل کر دیا، اور جس کا خمیازہ مجھے آج اب بھگتنا پڑے گا۔ اپنے نفس کو وہ ملامت کرے گا، یہ سونا چاندی اتنی بے قیمت، آخر مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اور جس نے دنیا کی اس مال و دولت کی وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب کیے تھے، زمین کے جھگڑے ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں اور مال و دولت کے جھگڑے ہیں، ان کی وجہ سے آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوئی، اختلافات پیدا ہوئے اور خاندانوں میں رنجشیں ہوئی اور بہت سی جگہوں پہ تو مقدمے چلے، کیس چلے، تو وہ اپنے کو ملامت کرے گا کہ یہ وہ سونا چاندی ہے جس کی وجہ سے میں نے اللہ کا حکم تھا رشتہ داری کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، میں نے اتنے بڑے حکم کو توڑا اور اپنے رشتہ داروں سے لڑائی کی، یہ وہ چیز ہے۔ افسوس کرے گا، اپنے نفس کو ملامت کرے گا۔ چور جس نے دنیا میں چوری کی ہوگی تو وہ بھی ملامت کرے گا کہ یہ وہ سونا چاندی ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ کٹوایا چوری کر کے۔ تو اس وقت مال و دولت کی محبت میں اور ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لالچ میں جن جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، وہ سب کف افسوس ملیں گے اور دیکھیں گے بڑے بڑے سونے چاندی کے پہاڑوں کو، ذخائر کو، کہ بالکل بے وقعت پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کی وجہ سے بلا وجہ اپنی آخرت خراب کی اور آج ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، پہلا قول کہ اثقال سے مراد ہے زمین کے اندر سونے چاندی کے جو ذخیرے ہیں، زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اثقال سے مراد ہے مردے، جتنے بھی انسان مر کر زمین میں دفن ہوئے ہیں، زمین ان سب کو باہر نکال دے گی، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر آیا تھا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، سورۃ العادیات میں، کہ جب جو کچھ قبروں کے اندر ہے اس کو پلٹ دیا جائے گا اور جو مردے ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ زمین کے اندر جاتا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے مرحومین کو باقاعدہ زمین کھود کے اندر دفن کرتے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب والے، مثال کے طور پر کوئی اگر سمندر میں بہا دیتا ہے لاش کو تو سمندر کی تہہ میں جب جاتا ہے تو وہ تہہ بھی زمین ہے۔ کوئی اگر اپنے مردے کو جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتا ہے تو وہ راکھ بھی اڑنے کے بعد جب بیٹھتی ہے تو زمین ہی میں جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں پھر اس کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی زمین کے اندر کسی نہ کسی شکل میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی مضمون کو ایک سورت میں بیان فرمایا تھا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ تمام زندوں اور مردوں کو سمیٹے ہوئے ہیں؟ جتنے بھی زندہ انسان ہیں اور جتنے بھی مردہ انسان ہیں، یہ زمین سب کو سمیٹے ہوئے ہیں، سب کو جامع ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جو مردے ہیں وہ تو زمین کے اندر ہیں
اور جو زندہ ہے وہ زمین کے اوپر ہے. تو جو مردہ ہے وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے اور جو زندہ ہے وہ زمین کے اوپر ہے. تو ہے اوپر اور نیچے کا تو فرق ہے لیکن سب کو زمین سمیٹے ہوئے. تو قیامت کے دن جو ہے زمین اپنے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. یعنی جتنے مردے ہیں زمین کے اندر سب باہر نکال دیے جائیں گے. 2 قول. اور تیسرا قول ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا کہ اثقال سے مراد حقائق. اس دنیا کے اندر بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ انسان اس حقیقتوں تک پہنچ نہیں پایا. اب آپ دیکھیے کتنے دنیا میں قتل ایسے ہوتے ہیں اور کتنے مرڈر ایسے ہوتے ہیں کہ آج تک مجرم کا اور قاتل کا پتہ نہیں چل پایا. قانون کے ہاتھ قاتل کی گردن تک پہنچ نہیں پائے. اور کتنی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جرم کرتا ہے کوئی اور سزا مل جاتی ہے کسی اور کو حقیقت کے خلاف. اسی طرح دنیا میں کتنے فسادات ہوتے ہیں اور کتنے فتنے ہوتے ہیں اور آج کل عالمی اعتبار سے کتنی بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت کہ ماسٹر مائنڈ ان جرائم کا، ان فتنوں کا اور ان فسادات کا کون ہے یہ پتہ نہیں چل پاتا. یہ ساری حقیقتیں اس دن زمین باہر نکال دے گی اور سارے حقائق سب کو پتہ چل جائے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا. دیکھیں آج بھی جب کبھی زلزلہ آتا ہے تو بعض مرتبہ فوراً انسان کا زلزلے کی طرف ذہن نہیں جاتا. بیٹھے بیٹھے وہ ہل رہا ہے یا گھڑی دیوار پہ وہ ہل رہی ہے یا مختلف آوازیں آ رہی ہیں تو پوچھتے بھی کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے. تو جب زلزلہ آئے گا قیامت کے دن اور پوری دنیا ہلائی جائے گی تو اس کی جو حرکات ہوں گی، آواز ہوگی، تو اچانک جب انسان سنیں گے تو وہ کہیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ارے یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن زمین اپنی خبریں بتلائے گی. اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. حدث یحدث تحدیثاً کے معنی کسی بات کو بیان کرنا. اخبار جمع ہے خبر کی. جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، بتائے گی. اخبار سے کیا مراد ہے؟ امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کو تلاوت فرمایا یومئذ تحدث اخبارها اور پھر پوچھا اتدرون ما اخبارها کیا تم جانتے ہو کہ وہ خبریں کیا ہیں جو زمین قیامت کے دن بیان کرے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم کہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ زمین گواہی دے گی ہر مرد اور عورت، ہر بندے اور بندی کے خلاف جو کچھ انہوں نے روئے زمین پر دنیا کی زندگی میں کیا ہے. ان تمام کاموں پر یہ زمین جو ہے گواہی دے گی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ گواہی جو ہوتی ہے کسی کے خلاف، اس میں یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین معاذ اللہ جھوٹی گواہی دے اور ہمارے بارے میں غلط خبریں بتائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جھوٹی گواہی جو دی جاتی ہے وہ عام طور پر اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ جھوٹی اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو عام طور پر اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو آدمی جھوٹی گواہی دے کر اس کو پھنساتا ہے تاکہ اس کے خلاف عدالت میں فیصلہ ہو جائے اور یہ جو ہے جرم کی پاداش میں پھنس جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے خود تو دشمنی نہیں ہوتی مگر کسی ایسے آدمی کی دشمنی ہے اس سے جو بڑا پاورفل ہے اور وہ اس کو دبا رہا ہے کہ تم اس کے خلاف گواہی دو، اگر تم نے اس کے خلاف گواہی نہیں دی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تو اب اس کی بذات خود تو دشمنی نہیں ہے لیکن یہ کسی دباؤ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ ہوتا ہے دنیا میں، یہ دونوں کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں ان دونوں اسباب کا کوئی احتمال نہیں ہے، نہ تو زمین کی خود کوئی دشمنی ہے، زمین کی خود کوئی دشمنی ہے انسانوں سے، اور نہ کسی ایسے کے دباؤ میں زمین یہ بیان دے رہی ہے جو انسان کا دشمن ہو۔ دونوں باتیں یہاں پر نہیں ہیں۔ چنانچہ طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفظوا من الارض فإنها امکم، زمین سے محتاط رہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں اور میں بالکل اکیلا ہوں، تنہائی میں ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ جو زمین، جس زمین پہ بیٹھ کر تم یہ گناہ کر رہے ہو، یہ دیکھ رہی ہے اور قیامت کے دن اس گناہ کا اس گناہ پر تمہارے خلاف گواہی دے گی اور کوئی بھی تمہارا گناہ بچے گا نہیں۔ زمین تمہارا سارا کچا چھٹا جو ہے وہ کھول کے وہاں سامنے رکھ دے گی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دوست ہے جو رازدار قسم کا ہے اور وہ باتیں ادھر سے ادھر لگاتا نہیں ہے تو ہم اس سے بہت سی ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں جو چھپانے کی ہوتی ہیں، ہم اطمینان ہے کہ یہ کسی اور کو بتائے گا نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا دوست ہو، چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، کہ وہ ہر بات ادھر کی ادھر لگا دیتا ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی ہی نہیں، تو ایسے لوگوں سے لوگ احتیاط کرتے ہیں، ہر بات نہیں بتاتے، ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ اگر ہم اس کو بتائیں گے تو یہ پھیلا دے گا، اس کے پیٹ کے اندر بات رہتی نہیں ہے۔ تو زمین جو ہے یہ تو کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل نہیں چھوڑے گی، سب کو اس دن بتا دے گی، یومئذ تحدث اخبارها، لہذا فرمایا تحفظوا من الارض، زمین سے احتیاط کرو، جس طرح دنیا میں اس آدمی سے احتیاط کرتے ہو جو ہر بات کو پھیلا دیتا ہے، ہر بات اس کو نہیں بتاتے، اس طرح زمین سے بھی بچو، یہ بھی ہر بات قیامت کے دن بیان کر دے گی۔ لہذا کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ مت دیکھنا کہ دنیا کی اور لوگوں کی نگاہوں سے تم بچے ہوئے ہو، یاد رکھو یہ زمین تمہیں دیکھ رہی ہے، یہ تمہارے اس گناہ پر قیامت کے دن گواہ بنے گی۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ، یہ زمین تمہاری ماں ہے
جس طرح ایک ماں اپنے سینے پر اپنے چھوٹے بچے کو پالتی ہے، اس طرح اس زمین نے تم سب کو اپنے سینے پر پالا ہے اور تمہاری پوری زندگی اس زمین کے اوپر گزری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ماں جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتی، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اور انسان تو انسان، جانوروں میں بھی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی خیر خواہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ احتمال ختم ہو گیا کہ دشمنی میں وہ انسان کے خلاف گواہی دے، کیونکہ ماں کی جو ہے وہ اپنی اولاد سے دشمنی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو احتمال تھا کسی کے دباؤ میں جھوٹی گواہی دینے کا، تو اس کو اللہ نے اگلی آیت میں رد کر دیا اور اس احتمال کو ختم کر دیا۔ کیا فرمایا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، زمین جو اپنی خبروں کو بیان کرے گی، انسانوں کے کیے ہوئے اعمال پر گواہی دے گی، یہ کس کے حکم سے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو یہاں گواہی کا حکم دینے والا دنیا کا کوئی غنڈہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی بدماش نہیں ہے، بلکہ یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ رب العالمین ہیں، خالق الارض والسماء ہیں، وہ اللہ ہیں جو انسانوں سے ان کے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ لہذا نہ تو زمین خود دشمن ہے اور نہ کسی دشمن کے دباؤ میں وہ گواہی دینے والی ہے۔ یہاں جو گواہی ہوگی جھوٹی نہیں ہوگی بلکہ بالکل سچی گواہی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن کے لوگ نکلیں گے الگ الگ ٹولیوں میں۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان سب کو ایک لاٹھی سے ہکا دیا جائے، نہیں، اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ اب اچھے اعمال بھی مختلف ہیں، نمازیوں کی الگ، حاجیوں کی الگ، روزے داروں کی الگ، صدقات خیرات کا اہتمام کرنے والوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ اسی طرح گناہ بھی مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، شرابیوں کی ٹولیاں الگ، زنا کرنے والوں کی ٹولیاں الگ، اور غیبت کرنے والوں کی ٹولیاں الگ، چوری اور ڈکیتی کرنے والوں کی ٹولیاں الگ۔ اس طرح اعمال کے اعتبار سے لوگ جو نکلیں گے وہ الگ الگ ٹولیوں میں نکلیں گے، اور بنیادی طور پر دو ٹولیوں کا تو قرآن نے تذکرہ کر دیا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سورہ مریم میں ہے، جس دن کے لے جائیں گے ہم تقوی والوں کو، پرہیزگاروں کو، نیک لوگوں کو اللہ رحمان کے دربار میں ایک وفد کی شکل میں۔ یہ جو ٹولی ہوگی یہاں تو اعزاز ہی اعزاز ہوگا، اکرام ہی اکرام ہوگا۔ جس طرح کسی ملک کا کوئی معزز وفد دوسرے ملک میں آتا ہے اور اس ملک کے بادشاہ سے پھر اس کی ملاقات کرائی جاتی ہے، تو اس وفد کو بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور ہائی پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ کے پاس لایا جاتا ہے، اور بہت باوقار ماحول میں ان کی بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور ان کے مقابلے میں دوسری ٹولی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو، گنہگاروں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو جانوروں کی طرح ہکایا جائے گا،
ان کو کھینچ کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف وردا، وردن کے معنی ہے ای عطاشن، بھوک پیاس کی حالت میں، زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے اور انتہائی بری حالت میں گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ صورتحال جو ہے اس وقت وہاں پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اعمال کیسے دکھائے جائیں گے؟ ہر ایک کے سامنے کتاب زندگی اس کی پیش کر دی جائے گی اور اس میں پوری اس کی زندگی اور پوری لائف جو کچھ اس نے کیا ہے سب اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہوگا۔ جیسے کوئی ریل چلا دی جاتی ہے، کوئی ویڈیو چلا دی جاتی ہے، اس طرح گویا کہ ہماری زندگی کی ایک ریل چلا دی جائے گی اور سب کچھ ہمیں وہاں پھر نظر آئے گا ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اسی کو قرآن نے ایک دوسرے موقع بیان کیا، وَنَضَعُ الْكِتَابِ، اور ہم کتاب کو یعنی ہر ایک کی فائل کو اس کے سامنے رکھیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو آپ دیکھیں گے کہ مجرمین جو تھے، گنہگار جو تھے، وہ ڈریں گے اس کو دیکھنے سے، وہ ڈر ڈر کر کتاب کو کھولیں گے، اس کو دیکھیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس میں نیک کام نہیں ہے، اس میں ہمارے دنیا کے کرتوت ہیں، جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ سب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور جب کتاب دیکھیں گے، اپنی فائل دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ چھوٹا سے چھوٹا بھی اگر کوئی گناہ کیا تھا جو اتنا معمولی سا تھا کہ اس کے کرنے کے اگلے منٹ میں خود بھول گیا تھا انسان، تو انسان تو بھول گیا مگر اس کتاب کے اندر وہ لکھا ہوا ہے۔ کیا کہے گا؟ یا ویلتنا، ہائے ہلاکت ہو ہماری، مالی حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی فائل ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو کوئی ایسا چھوٹا بڑا عمل نہیں ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا تھا دنیا میں وہ سب وہاں ان کے سامنے لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا میں جو عدالتوں میں چارج شیٹ داخل کی جاتی ہے اور مجرم کے خلاف، ملزم کے خلاف فرد جرم عائد کی جاتی ہے، تو اس میں جو الزامات استغاثہ والے لگاتے ہیں اس میں بہت سی باتیں خلاف واقعہ ہوتی ہیں، بہت سی تحقیقات غلط ہوتی ہیں، بہت سے اس کے بارے میں باتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو اس نے نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں تو بہت ظلم ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن وہاں جو عدالت قائم ہوگی، وہاں جو فرد جرم عائد کیا جائے گا، اس میں رتی برابر کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہوگی جس کو ظلم کے دائرے میں داخل کیا جا سکے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، لہذا جو ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کرے گا وہ اس کو وہاں اس کتاب کے اندر دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر کوئی شر کا کام کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو وہاں اس کتاب کے اندر دیکھ لے گا۔ یہ مثقال ذرہ ایک محاورہ ہے، جب کسی چیز کو بہت معمولی بتانا ہوتا ہے تو یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔
ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو چیونٹی جو ہوتی ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور چیونٹیوں میں بھی ایک تو کالے رنگ کی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بھورے رنگ کی۔ جو بھوری ہوتی ہے چیونٹیاں وہ سائز میں اور بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو اس بھوری چیونٹی کا بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ عربی زبان میں اس بھوری چیونٹی کے نومولود بچے کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اتنا معمولی سا بھی اگر کوئی عمل اگر خیر کی لائن کا ہے تو بھی اسے دیکھے گا، شر کی لائن کا ہے تو بھی اسے دیکھے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو گناہ ہم سے اس دنیا میں ہوں گے اور ہم اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہماری توبہ کو قبول کر لیں گے، پھر یہ جو اعمال ہیں یہ وہاں اس کتاب میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہم اگر کسی کے ظلم کو زیادتی کو معاف کر دیں تو دنیا بھر میں ہم کہتے پھرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی، لیکن ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا، یہ اللہ کی شاید شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو جب معاف کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کی فہرست ہے اور کچھ گناہ جو ہے معاف ہو گئے ہیں توبہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے لکھ دیں ان گناہوں کے آگے کہ یہ معاف ہو گیا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فہرست میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ بندہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے اور اپنے اعمال کو دیکھے تو جن گناہوں کی وہ توبہ کر چکا ہے اور اللہ توبہ قبول کر چکے ہیں، اب ان گناہوں کو دیکھ کے اس کو شرمندگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، اس رجسٹر میں سے نکال دیتے ہیں۔ اور اسی مضمون کو ایک حدیث میں بیان کیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے گناہ تو کیا مگر اس پہ پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ یہ معاف ہو چکا ہے، نہیں، اس کو حذف کر دیا جائے گا گویا کہ اس نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس سورت سے متعلق عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی پاکیزہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قیامت میں آنے والی آخرت کی جو مشکلات ہیں ہم ان سے محفوظ رہیں، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہیں اور جنت الفردوس ہمارا اعلیٰ ٹھکانہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.